شیوں کے بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما، پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما، میرا مالک ہمارا شمار آقا کے سچے چاہنے والوں میں فرما۔ میرا اللہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہمارے مرحومین کو اپنی قبروں سے امام کی نصرت کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بجائے محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، موالیان حیدر کرار، ارشاد رب کریم ہو رہا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ پر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بزرگوں، دو باتیں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بیان فرمائی۔ پہلی بات کہ ہاتھی کو بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے ذرا بات آسان کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھی کو بھیجنا مجھ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ جسے وہ بھیجے اسے تسلیم کیا جائے۔ میں رکا نہیں ہوں، یہ لائٹ آ جائے گی یا جنریٹر ہوگا، جو بھی ارینجمنٹ ہوگا آپ نے توجہ کرنی ہے بس، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ تسلسل چاہتی ہے۔ وہ عبادت نہیں جو کسی چیز کے آنے جانے سے متاثر ہو جائے۔ ذکر ہم ان کا کر رہے ہیں، اگر رسول نماز پڑھ رہا ہو اور وہ پشت پر آ جائے تو سجدہ طویل ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہاتھی بنانا مجھ اللہ کا کام ہے۔ میں جوانوں بچوں کے لیے دو مثالیں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بہت بڑا افسر ہو، وہ چاہتا ہو کہ جس محکمے میں وہ ملازمت کرتا ہے اس محکمے میں اس کا بیٹا بھی آ جائے۔ ویکینسیاں آتی رہتی ہیں نوکری کے لیے، باپ کی خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا بھی وہاں ملازم ہو جائے۔ باپ کیا کرے گا؟ بیٹے کو کیا کہے گا؟ چل بیٹا صبح میرے ساتھ دفتر، میرے ساتھ والا بندہ ریٹائر ہو گیا، اس کی کرسی پہ تو بیٹھ جا۔ نہیں، وہ انتظار کرے گا کہ کب آسامیاں کھلتی ہیں، ویکینسیز آتی ہیں، وہ اپنے بچے کی جتنی سنتیں ہیں ان اسناد کو وہاں بھیجے گا۔ بیٹا وہاں جائے گا ٹیسٹ دینے، ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے بعد اس کی سلیکشن ہوگی، سلیکشن کے بعد وہ اس کرسی پہ بیٹھے گا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، والد کی اپنی ورکشاپ ہے، ورکشاپ پہ بچہ ایک کام کرتا تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ باپ نے دیکھا بیٹا سکول جاتا کوئی نہیں ہے، اس نے رات بچے کی ماں سے کہا کہ صبح جب میں جاؤں نا اسے میرے ساتھ بھیجنا۔ ایک طرف باپ نے انتظار کیا کہ کب نوکریاں آتی ہیں، یہ ٹیسٹ دے، انٹرویو دے، اس کی سلیکشن ہو، پھر اسے وہ سیٹ ملے۔ دوسری طرف باپ نے کہا صبح میرے ساتھ بھیجنا۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جس نے کہا نا صبح میرے ساتھ بھیجنا، اس کا اپنا کاروبار تھا۔ جس نے نوکریوں کے کھلنے کا انتظار کیا، کاغذات بھیجے، بچے کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا، اس کا اپنا کاروبار نہیں تھا، وہ کسی کا
کا ملازم تھا، بچے نے اسی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنا تھا، باپ کے ماتحت بیٹھنا تھا، لیکن باپ کا اختیار نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی کون ہوتا ہے؟ بندوں کا بنایا ہوا کون ہوتا ہے؟ بندوں کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے جو صبح اکٹھے ہو کر کسی کا اعلان کر دے، اس کا مطلب ہے انہیں اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ بھائی کہیں کوئی خاندان کا سربراہ مر جائے، صبح خاندان والے فیصلہ کریں کہ جی دستار فلاں کے سر پہ باندھنی ہے، وہ کسی وحی کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ اور جناب موسیٰ اگر کہیں میرا مالک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ساری دعائیں اپنے لیے مانگی، مالک مجھے فصاحت عطا کر، مجھے بلاغت عطا کر، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ سارا کہنے کے بعد پھر کہا میرا مالک یہ جو میرا بھائی میرے پہلو میں بیٹھا ہے نا، اسے میرا وسیع بنا، اسے میرا جانشین بنا۔ میں کہتا ہوں نبی جسے وسیع بنانا وہ پہلو میں بیٹھا ہے، اعلان کر دو یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ نہیں اعلان نہیں کیا، نبی نے دعا کی، نبی نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ سے اپروول آئی، منظوری آئی، اللہ نے کہا میں نے اسے تیرا وسیع بنا دیا۔ میں نے اسے تیرا وسیع بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ میں کہتا ہوں جناب موسیٰ بھائی تو ساتھ بیٹھا تھا، بسم اللہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی زبانوں کو منتر بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ جناب موسیٰ کے پہلو میں جناب ہارون نہیں کہا میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، دعا کی اللہ سے میرا مالک اسے میرا وسیع بنا دے، میرا جانشین بنا دے۔ جب اللہ نے کہا یہ تیرا وسیع ہے، یہ تیرا جانشین ہے، اسے ساتھ لے اور جا اس کی طرف، انہو طغی، وہ باغی ہو گیا ہے، جا اس کی طرف۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی بھائی پہلو میں بیٹھا تھا، خود کیوں نہیں کہا، وہاں سے کیوں پوچھا؟ کہ زمانے کو بتانا تھا میں ہوں نبی، نبوت ہے سرکاری عہدہ، اس نے میرا وسیع نہیں نبوت کا وسیع بننا تھا۔ اور جہاں سے عہدہ آتا ہے وسیع بھی وہی سے آتا ہے، میرا اختیار نہیں۔ زمانے کو بتایا کہ ہارون کو میں نے وسیع نہیں بنایا، ہارون وہ ہے جسے اللہ نے وسیع بنایا ہے۔ تو علی کو بھی رسول نے وسیع نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، رسول نے غدیر پہ دکھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جو اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اس کا اختیار بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جس وقت آیا نا خط اور سوال کیا گیا مولا سے بیعت کا، رات کی تاریکی میں بلایا گیا،
सुनाया। खत सुनाने के बाद कहा सरकार बैत जवाब दो ही है, या हाँ या ना, कुर्बान हो जाओ। मेरे मौला ने ना हाँ में कहा ना कहा। बोलने के मेरा जवाब सुनना चाहते हैं ना, सुन। इन्ना अहलु बैतिन नबुवा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महबतुर रहमा बिना फता अल्लाह व बिना यख्तिमो व यजीदो रजुलुन शारिबुल खमरे व कातिलुन नफ्सुल मुहतरमते मिसली ला युबाजिउ मिसलहू। बस वक्त इतना ही है, सिर्फ तर्जुमा करूंगा। कह सकते थे मैं बैत नहीं करता, नहीं कहा, इसलिए कि अगर कह देते तो कल को जमाना तशरीह करता कि बैत क्यों नहीं की। इमाम ने कहा मैं पहले बता दूं कि हुसैन बैत क्यों नहीं कर रहा। मौला फरमाते हैं इन्ना अहलु बैतिन नबुवा, अगर कहा होता इन्ना अहलु बैतिन नबी, जो अरबी समझते हो वो तवज्जो करना, अगर कहा होता इन्ना अहलु बैतिन नबी, फिर मैं तर्जुमा करता मैं मुस्तफा का नवासा हूँ। नहीं, मौला ने नहीं कहा। मौला फरमाते हैं इन्ना आलु बैतिन नबुवा, मैं नबूवत का अहल हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, बेदार होके सुनना। इन्ना आलु बैतिन नबुवा, मैं नबूवत का अहल हूँ। अगर आदम नबी है मैं उस नबूवत का अहल हूँ, नू नबी है मैं नबूवत का अहल हूँ। थक के नहीं सुनना, अभी तो मैंने तर्जुमा शुरू किया। थक जाओगे तो बात यहीं पे छोड़ के आगे गुजर जाऊंगा। इन्ना आलु बैतिन नबुवा, मैं नबूवत का अहल हूँ, मैं नबूवत के खानदान से हूँ। आदम नबी मैं उस खानदान से, नू नबी मैं उस खानदान से, इब्राहिम नबी मैं उस खानदान से। मैं अपने जुमले छोड़ के क्यों ना इमाम का जुमला पढ़ूं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबुल्लाह। ऐ आदम के वारिस हमारा सलाम, ऐ नूह के वारिस हमारा सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस हमारा सलाम, ऐ मूसा के वारिस हमारा सलाम। फकत यहाँ तक विरासत नहीं, ऐ मुस्तफा के वारिस हमारा सलाम। इन्ना अहलु बैतिन नबुवा व मादिनुर रिसाला। बड़े तो जानते हो, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, व मादिनुर रिसाला, जो चीज जहां से निकले उसे मादिन कहते हैं, कान कहते हैं। जहां से कोयला निकले वो कोयले की कान, जहां से नमक निकले वो नमक की कान। इमाम फरमा रहे हैं वो मादिनुर रिसाला, जहां से रिसालत चले उसे हुसैन कहते हैं। वो मादिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका। वक्त इतना नहीं है कि पूरे खुतबे की इजाज़त शरह कर सकूं, यहीं पर किसी मंजिल पर रोक के बात को तमाम करूंगा। व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका। मैं तर्जुमा कर सकता हूं लेकिन तर्जुमा नहीं कर रहा, इसलिए कि तर्जुमे से बात कम समझ आएगी, इशारे से ज्यादा समझ आएगी। व मुख्तलफुल मलाइका, अरबी में से कहते हैं मुख्तलफ। यहां से कोई चले, जमीन पे आए, ये चक्कर लगा के वापस वहां चला जाए, इसे कहते हैं मुख्तलफ। मासूम फरमा रहे व मुख्तलफुल मलाइका, फरिश्ते जिसके चक्कर लगाए उसे हुसैन कहते हैं। व मुख्तलफुल मलाइका, फरिश्ते जिसके चक्कर लगाए।
بھائی جان آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہوں میں گھر چکا ہو اور وہ چاہتے ہو کہ اس کی نجات ہو جائے، اسے کربلا بلاتے ہیں۔ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ یا جس شخص کی زندگی ختم ہو چکی ہو اور اس کے نصیب میں اور زندگی نہ ہو اور وہ چاہتے ہو ابھی یہ جی لے، اسے کربلا بلاتے ہیں۔ 2 چیزیں، مجھے خبر نہیں ہمیں کیوں بلایا، شاید گناہوں میں گھر گئے تھے، کہا آؤ نجات لے جاؤ، شاید زندگی ختم ہو گئی، کہا آؤ حیات لے جاؤ۔ لیکن میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے جا کے بات کروں؟ معصوم کہہ رہے ہیں وہ مختلف الملائکہ، میری زیارت کو فرشتے آتے ہیں، فرشتے نہ گناہ کرتے ہیں نہ فرشتوں کو موت آتی ہے۔ ہم گئے زندگی لے آئے، ہم گئے نجات لے آئے، فرشتے کربلا سے کیا لاتے ہیں؟ اب دوسری حدیث معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عبادت کے لیے کھڑا ہو اور خود کو معطر کر لے، خوشبو لگا لے، اس کی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مجھے یہی چیز ملی، یہ حدیث ملی، اور دوسری طرف سے فرشتوں کی صفت ملی۔ فرشتے کرتے ہیں ہر وقت عبادت، لیکن ایک بات بتاتا چلوں، فرشتوں کے پروں میں جنت کے کافور کی خوشبو ہے۔ نہیں، آپ بڑے تھک گئے ہو، مشکل بات تو میں آج پڑھ رہی نہیں ہوں، میں تو بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں۔ فرشتوں کے پروں میں جنت کے کافور کی خوشبو ہے۔ اگر آپ کے پاس پیرس کا پرفیوم ہو تو یہ جو سڑک پہ بیٹھ کے پرفیوم بیچ رہے ہیں ان سے خریدو گے؟ وجہ آپ کے پاس امپورٹڈ پرفیوم ہے، پیرس کا پرفیوم ہے، اس سے اچھا کوئی پرفیوم ہوگا نا پھر آپ خریدو گے۔ جب آپ کے پاس اچھا پرفیوم ہے، اچھی خوشبو ہے، تو خریدنے کی ضرورت کیا؟ میں نے ابھی کہا، میں نے کہا فرشتوں کے پر و بال میں جنت کے کافور کا خوشبو ہے۔ اب جو ظاہر میرے سامنے بیٹھے ہو وہ ضرور توجہ کرنا، جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہو ہر طرف سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین معطر کیوں ہے؟ فرشتے آتے ہیں، جنت کا کافور وہاں پھینک دیتے ہیں، عباس کے روزے سے خوشبوئے وفا لے کے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا قصور نہیں، آپ نے لقب نہیں سنا ہوا تھا، میں جلدی کر گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ بھائی جان دیکھنا میری طرف ہے، بات میں رٹی نہیں کر رہا، نہ میں سنی سنائی کر رہا ہوں، کتاب پڑھنے والا بندہ ہوں، بات کتاب سے کرتا ہوں، توجہ پوری لیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، انا دار الحکمہ و علی بابوہا۔ 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ میں ہوں ایک پورا انسان، میری صفت کیا ہے کہ میں ذاکر حسین ہوں، یہ میری ایک صفت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی صفت نہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفتیں ہو، کوئی ذاکر بھی ہو، اچھا رائٹر بھی ہو، اچھا شاعر بھی ہو، صفتیں بڑھنی شروع ہو گئی نا۔ علی کی بات کی تو کہا میں علم کا شہر، ایک صفت کو بیان کیا، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ لیکن سرکار باب الحوائج کا وہ لقب پڑھنے لگا جو کم سماعتوں نے سنا ہوگا۔ باب الحوائج سنا ہوا، ابو الفضل سنا ہوا، سرکار کا لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ، باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ صفت نہیں بیان
सैयदुश्शुहदा है। हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। ये है सिफाते हुसैन। हुसैन की सिफत को बयान नहीं किया, बल्कि कहा अब्बास हुसैन का दरवाजा है। एक आलिम खिताब फरमा रहे थे, किसी ने सवाल किया। जब वो खिताब फरमा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि जिब्रील 12,000 मर्तबा रसूल पे नाजिल हुआ है। एक मलंग उठ खड़ा हुआ, काला साहब हमें क्या बता रहे हो, ये बताओ अली के पास कितनी मर्तबा आया है। फौरन रसूल की हदीस ने दामन थाम लिया। फौरन कहते हैं अगर रसूल के पास 12,000 मर्तबा आया है तो अली के पास 24,000 मर्तबा आया है। इसलिए कि जो दरवाजे से आता है अंदर एक दफा आता है, दरवाजे से 2 दफा गुजरता है। अब जाहिर हुक्म ये है, जो जियारत को जाते हैं, बाज लोग जाते हैं तो जाके कहते हैं छोटे सरकार पहले बड़ों की हाजिरी नहीं, ये आदाब जियारत के खिलाफ है। मौला का हुक्म है सबसे पहले बाबुल हवाइज की जियारत करो, फिर मौला हुसैन की। मौला का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। मुझे आपके कल्चर का नहीं पता, आपकी सकाफत का नहीं पता, मैं अपने इलाके की सकाफत बयान कर रहा हूँ, पाको हिंद की सकाफत को बयान कर रहा हूँ। तबर्रुक हमेशा तैयार करके रखा जाता था। मजलिस यहाँ होती थी, बानी मजलिस सारा तबर्रुक इकट्ठा करके दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। ये हमारे बरसगीर का कल्चर है। हर जाने वाले को तबर्रुक भी देता था, साथ में कहता था तुम्हारा शुक्रिया मेरे घर आए। अब जो पीछे रह गए उनके लिए मैं फिर हदीस दोहरा रहा हूं। जिंदगी देता है हुसैन, निजात देता है हुसैन। आगे हदीसें में हमने सकाफत यही देखी है, बुजुर्गों से यही तरीका देखा है कि जिक्र अंदर होता है, तबर्रुक दरवाजे पे बटता है। देते हुसैन है हयात, देते हुसैन है निजात, बटती अब्बास की जरी पे है। अब फरिश्तों की बात पूरी करके इजाजत, वक्त इतना नहीं है, नहीं तो मालिकों ने इतनी खैरात दी है कि ये तो आधा घंटा था, 2 घंटे भी कहो तो बोलता चला जाऊं, क्योंकि ये जिक्र उनका है कि जिनके फजाइल कम नहीं होते। उनके दरवाजे पे खलूस नीयत से झुक जाओ, वो इल्म की वो खैरात देते हैं कि इल्म कभी खत्म नहीं होता। फरिश्ते आते हैं। दूसरी हदीस भी बताता चलूं, वो आपकी सुनी हुई हदीस है, लेकिन उसकी जिस तरह से दलील कायम कर रहा हूं ना, वो दलील नहीं सुनी हुई। फरिश्ते आते हैं, जन्नत का काफूर वहीं छोड़ते हैं, जरिए अब्बास पे आते हैं, खुशबुए वफा अपने परो बाल में समाते हैं, खुद को मुनव्वर करके मुज़य्यन करके हुसैन की जरी पे जाते हैं, जियारत करते हैं, सलाम करते हैं, फिर लौट के जाते हैं। हदीस ये है कामिल ज़ियारत में, मासूम फरमाते हैं कि जो मलक एक मर्तबा जमीन पे उतरता है, फिर सुबह कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। देखो मैंने खुशबू लगाई, अगले दिन मैंने जब कपड़े पहने तो कपड़ों से खुशबू नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा लगा ली। अगर मेरे पास अच्छी खुशबू है, ऐसी अच्छी खुशबू है कि कपड़ा धुल भी जाए तो खुशबू बाकी रहे, तो मैं जब वो लिबास पहनूंगा खुशबू आ रही होगी, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। दोबारा कब लगाऊंगा? जब खत्म हो जाएगी। अब जुमला समझना और जी चाहे तो जरूर बोलना। फरिश्ते आते हैं, जन्नत का काफूर फेंक देते हैं, खुशबुए वफा अपने परों में समाते हैं। सुबह आशूर इमाम के रोजे से ये जियारत शुरू हुई।
صبح معشر تک یہ زیارت جاری رہے گی. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آیا وہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. پلٹ کے تب آئے جو خوشبو ختم ہو جائے. خوشبو کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ لگ جائے تو صبح محشر تک ختم نہیں ہوتی. دوسری بات، جب یہ فرشتے لوٹ کے جاتے ہیں تو جو فرشتے ابھی تک نہیں آئے وہ فرشتے انہیں روک کے کہتے ہیں آج تمہارے پاس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. آج بڑی اچھی خوشبو ہے. عرشوں پہ جس کی خوشبو جا رہی ہے نا وہ کربلا میں بے کفن پڑا ہوا. اللہ اکبر، اللہ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. اللہ اکبر. بشیر جب واپس آیا نا مدینہ، بس 2 جملے اور آگے اعلان کیا مدینہ والوں مدینہ اجڑ گیا. حسین شہید ہو گئے. بی بی ام البنین ضعیفی کا عالم ہے. سرکار باب الحوائج کا ایک بیٹا ہے جناب ابو الفضل، چھوٹا جناب فضل سے چھوٹا. ایک ہاتھ ان کے شانے پہ، دوسرا ہاتھ میں عصا. چلتی ہوئی وہاں آئی ہے نا جہاں بشیر اعلان کر رہا تھا. کہا بشیر کیا اعلان کیا ہے؟ کہا حسین مارے گئے. بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی. عباس کی زندگی میں حسین مارا جائے. عزیزارو اگلا جملہ سنو گے. کہتے بی بی آپ سے کس نے کہا کہ عباس کی زندگی میں حسین نے زین چھوڑی؟ عباس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین شہید ہوئے. اب بی بی نے کہا بشیر تو میرے عباس کو نہیں جانتا. میرا عباس 9 لاکھ سے نہیں اترتا. بشیر نہیں پہچان سکا بی بی کون ہے. بشیر نے اگلا جملہ کہا بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، عباس نے زین چھوڑ دی. اب بی بی کو جلال آیا، عصا ہاتھ سے گر گیا. بی بی کہتی ہے تو نہیں جانتا میرے عباس کو، میں عباس کی ماں ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو اٹھا کے پھینکتا تھا. یہ جملہ کہنا تھا. بشیر نے دیوار سے ٹکر مار کے کہا بی بی جب سر پہ گرز لگا تھا عباس کے بازو نہ تھے. عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا. عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے. عباس نے اپنے زانوؤں کو بلند کیا، تیر کو اپنے زانوؤں میں پکڑا. عباس ابھی تیر نکال ہی رہے تھے، اس لیے نے ایسا گرز کا وار کیا. عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، عباس گھوڑے کی زین سے گر گئے. ابھی جو بی بی بہت جوش سے بول رہی تھی نا اس بی بی نے منہ پیٹنا شروع کیا. منہ پیٹ کے کہتی ہے ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس. اب بی بی نے جب گریا شروع کیا نا حضرت بشیر کہتا ہے بی بی رو کس بات کو رہی ہو؟ بی بی رو کے کہتی ہے تو نے ابھی جو کہا ہے میرے غازی کے بازو نہیں تھے. جب کوئی زین سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اللہ جانے میرا غازی جب گرا ہوگا پہلے سینہ زمین پہ آیا ہوگا یا رخسار خاک پہ. اللہ 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 بس یا اللہ.